اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مانگا، اور صحت کے ساتھ جو صحت کے لیے مفید و معین چیزیں ہیں وہ بھی مانگا۔ یہ رحمت للعالمین کی شان رحمت ہے کہ میری امت کو صحت حاصل ہو، لیکن کیسے حاصل ہو؟ امانت کے ساتھ رہیں، اور امانت کے ساتھ رہیں گے تو صحت بھی رہے گی اور پاک دامنی بھی رہے۔ ولی اس صحت کی بنیاد عفیف رہے، پاک دامن رہے، گناہوں میں زناکاری و بدماشی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ من یسلک الصحۃ والعفۃ، پاک دامن رہو تو صحت بھی رہے گی، اور صحت کے ساتھ پاک دامن رہو گے تو صحت کو بقا اور ارتقا بھی رہے گی، آپ کی صحت باقی رہے گی۔ وہ لیکن پاک دامن کب رہو گے؟ کیا ترتیب ہے حدیث کے ایک ایک لفظ میں، کیا ترتیب ہے؟ پاک دامن کب رہو گے؟ والامانۃ، جب آنکھیں امانت دار رہیں گی تب تم پاک دامن رہو گے، ورنہ تمہاری پاکی ناپاکی سے بدل جائے گی۔ آنکھوں کو حفاظت رکھو، والامانۃ، دل بھی امین ہو، دل میں گندے خیال نہ لاؤ، اور آنکھوں کو بھی امانت دار رکھو تو تم عفیف و پاک دامن رہو گے، اور امانت اور پاک دامنی کے ساتھ تمہاری صحت صحیح رہے گی۔ اور امانت کب رہے گی، امین کب رہو گے؟ وہ حسن الخلق، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اور حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ محدث عظیم نے فرمائی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ یہ تھوڑی نہیں کہ یہ حسن سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر ہم کی طرف دیکھ کر بات نہیں کریں گے تو ہم کو بد اخلاق سمجھے گی، اس لیے ہم باقاعدہ ان کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کیسی پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو شیطان نے کیسا موتیا بنایا ہے، موتیا ایک عطر ہوتا ہے بھائی، آپ کو کوئی بدگمانی نہ کرنا۔ ارے عطر کی دکان پر پوچھ لینا، مگر اس کے اور معنی بھی ہیں، وہ راز میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اخلاق کی بنیاد تعریف محدثین نے کی ہے کہ حسن اخلاق نام ہے مدارات الخلق مع مراعات الحق، مخلوق کے ساتھ اتنی بھلائی سے پیش آؤ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ٹوٹنے پائے۔ مخلوق کا حق سے زیادہ اللہ کا حق ہے، لہذا اگر تم کو بد اخلاق کہے تو میں لاکھوں اخلاق ایسی بد اخلاقی پر فدا کرتا ہوں جس سے اللہ خوش رہے اور مخلوق ناخوش ہونے دو۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اب میر صاحب ایک سفر میں فرانس جا رہے تھے، نظر نیچی کی، ایئر ہوسٹسوں کو نہیں دیکھا، لہذا اور وہ تھی مسلمان، مگر کیا کرے وہ آج کل نوکریوں میں وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئی اور میر صاحب سے اپنا پرابلم انگلش میں کہا، اور کہا کہ مجھے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ کچھ اس کو مصیبتیں تھیں، زمین پر بیٹھی، اگر نظر بھر کے دیکھتے تو کہتے کہ بس یہ بھی ایسی چالو معلوم ہوتا ہے، داڑھی اس کی داڑھی وغیرہ سب چالو ہے۔ متقی کا روگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ کوئی پادری ہے، اللہ والا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس نے اپنی مصیبت بیان کی اور میرے سامنے کوئی نظر بچا کر وظیفہ بھی بتا دیا۔ تو صحت کی ضمانت کس چیز پر ہے؟ پاک دامنی پر، اور پاک دامنی کی ضمانت کس چیز پر ہے؟ امانت العین و امانت القلب، آنکھیں بھی امین ہوں اور قلب بھی امین ہو، دل میں بھی گندے خیالات نہ لاؤ۔ کبھی شیطان سرحد سے آتا ہے، کبھی کیپٹل پر حملہ کرتا ہے، بارڈر کی بھی حفاظت کرو اور کیپٹل کی بھی حفاظت کرو، دارالخلافہ پر اٹیک نہ کر دے ڈائریکٹ، دل میں بھی گندے خیالات مت لاؤ۔